السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میزان، قرآن فرقان، قرآن حکم، قرآن برہان، یہ ایسے قرآن کی صفات ہیں جن کو آپ نے بہت کم سنا ہے، مگر آج ہم انہی صفات کے بارے میں بات کریں گے۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے حکم کیوں کہا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پوری امت ایک ہی امت تھی، پوری انسانیت ایک ہی امت تھی، تو ہم نے نبیوں کو نازل کیا، خوشخبری سنانے والے، ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ لوگوں کے اختلاف میں فیصلہ کرے۔ ابھی یعنی کہ قرآن کو اختلافات کے حل کا ذریعہ بتایا گیا۔ قرآن کے ذریعے ہم اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں، اپنے اختلافات کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ قرآن ہی وہ واحد حل ہے جو ہمارے اختلافات کو مٹا سکتے ہیں۔ قرآن کو اللہ رب العزت نے میزان اور فرقان کہا۔ میزان یعنی ترازو، یعنی جس پر حق اور باطل کو تولا جائے، صحیح اور غلط کو تولا جائے، کھرے اور کھوٹے کو تولا جائے۔ اور اسی کی طرح اسی کے مثل ایک اور لفظ مہیمن قرآن کے لیے استعمال کیا گیا۔ جب تورات اور انجیل کا ذکر آیا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے ان کو نازل کیا، ان میں ہدایت اور روشنی تھی، اور اس کو ان پر کسوٹی بنایا۔ مثال کے طور پر ہم نے کلو کو کسوٹی بنایا ہوا ہے۔ ہم جو بھی چیز خریدتے ہیں تو کلو کی کسوٹی پر خریدتے ہیں، 1 کلو 2 کلو۔ تو اسی طرح قرآن کی کسوٹی پر رکھ کے کہ یعنی کہ ہم کسی شخص کو بولیں کہ مجھے 1 کلو چاول دو، تو اگر وہ 1 کلو سے کم ہوں گے تو اس پیمانے سے ہمیں پتہ لگ جائے گا۔ اسی طرح قرآن حق کا پیمانہ ہے۔ اگر ہمیں حق جاننا ہے تو ہم کہیں گے کہ قرآن سے ہمیں دو۔ اگر کوئی چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو وہ حق نہیں، وہ باطل ہے، اور اسی کا مطلب مہیمن ہے۔ فرقان قرآن کو کہا گیا کیونکہ اللہ نے قرآن کو فطرت سلیمہ دی ہے، جو انسان کو حق اور باطل میں تمیز، صحیح اور غلط میں تمیز سکھاتی ہے۔ مگر بعض اوقات انسان کی وہ فطرت یعنی فطرت سلیمہ بگڑ جاتی ہے، تو اس فطرت سلیمہ اور بگڑی ہوئی فطرت میں فرق کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ بہت سے لوگ جب ہم ان کو فطرت کی مثال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ چائنا والوں کی فطرت لیں گے، وہ تو ہر چیز کھا جاتے ہیں، آپ ان لوگوں کی فطرت لیں گے، آپ یہ فطرت لیں گے، آپ انگریزوں کی فطرت لیں گے۔ تو انسان کی فطرت ایک ہی ہے، اگر جب وہ بگڑ جاتی ہے تو وہاں ان کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے قرآن کو نازل کیا گیا فرقان کے طور پر۔ اچھا، ابھی قرآن کو برہان بنایا گیا کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نہیں، یا مسلمان بھی ہے تو ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں، ان کو جواب چاہیے، جواب کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ تو ان جوابات کو، ان نشانیوں کو، ان دلائل کو قرآن میں رکھ کے ایک ایسی مضبوط دلیل اور ایک ایسے مضبوط دلائل کا ذریعہ بنا دیا گیا کہ جس سے بس جا کے انسان کو سکون کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور یہی قرآن، اسی کو برہان کہا گیا، بڑی نشانی۔ مگر آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ان چاروں کو کور کرتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور وہ قرآن کا اصل مقصد ہے جس کو ہم نے بلا دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف جو مبارک ہے، بابرکت ہے، برکت دینے والی ہے، جدھر وہ ہو برکت ہوتی ہے۔ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ سنو، اس کی آیتوں پر غور و فکر کیا جائے۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، وہ تاکہ عقل والے سمجھ جائیں، عقل والے سمجھے اس کو۔ قرآن کا اصل مقصد اس کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن کو بار بار رٹتے جانا، پڑھتے جانا، اور کوئی لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں بھائی، سال بعد رمضان میں ایک بار رٹ دینا، یہ قرآن کا مقصد نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے ثواب نہیں ملتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد قرآن کا اس کو سمجھنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور قرآن میں غور و فکر جب ہم کریں گے تو ہمیں حکم بھی ملے گا، یعنی غور و فکر سے ہم اختلافات کو مٹائیں گے، ہمیں فرقان بھی ملے گی جس سے ہم صحیح فطرت سلیمہ اور غلط فطرت سلیمہ میں تمیز کریں گے، ہمیں برہان بھی ملے گا جس سے ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات ملیں گے، ہمیں میزان بھی ملے گا جس میں ہم خیر و شر، نیک و بد کی تمیز کریں گے۔ مگر اس سب کے لیے غور و فکر چاہیے۔
عقل چاہیے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل نہیں استعمال کرنی چاہیے، عقل یہ عقل وہ ہے. قرآن نے تو کہا ہے کہ قرآن عقل والوں کو سمجھانے کے لیے آیا ہے، تو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن میں عقل کرنی ہے، قرآن کو غور و فکر کرنا ہے. اور اس پر بڑی سخت وعید ہے. جو لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اور یہ آپ نے بہت 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 کم سنا ہوگا کہ رسول اللہ کی شکایت، ہم رسول اللہ کی شفاعت، رسول اللہ کی خوشخبریوں پر بیان کرتے ہیں، مگر رسول اللہ کی شکایت، رسول اللہ نے شکایت کی کہ جو لوگ قیامت کے دن رسول اللہ شکایت کریں گے، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے میری قوم نے قرآن کو پیٹ پیچھے پھینک دیا تھا. مہجورہ کہتے ہیں جس چیز سے ہجرت کر دی جائے. ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ کو مکمل چھوڑ دیا. مثال کے طور پر رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی تو اپنی ساری زندگی بقیہ مدینہ میں گزاری. مکہ کے صرف کسی کام سے آتے تھے، مستقل سکونت مدینہ میں تھی، تو مکہ کو آپ نے سکونت کے لیے مستقل چھوڑ دیا تھا. اس کو کہتے ہیں ہجرت. تو میری قوم نے قرآن سے ہجرت کر دی تھی. کتنی سخت بھائی. رسول اللہ کی شکایت کو کون برداشت کر سکتے؟ اگر وہ شکایت لگا دے تو کون ان کو روک سکتے ہیں؟ کون کسی کو ان کا مقابلے میں لا سکتے؟ قرآن کو سمجھے، قرآن کو غور و فکر کریں. اچھا، تو ایک سوال پھر اٹھتا ہے کہ عام آدمی کیا کرے؟ وہ تو اتنا نحو، صرف، اشتقاق، بلاغت یہ چیزیں تو نہیں سیکھ سکتا. تو اللہ نے قرآن میں اس کا بھی حل بتا دیا. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو. غور کریں، یہاں قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا مقصد فرمایا تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم سمجھو. یعنی کہ قرآن کو عام آدمی کے سمجھنے کے لیے عربی صرف جاننی ضروری ہے. ابھی اس سے بھی آسان دو طریقے، یا تو آپ خود عربی سیکھیں اور اس عربی کے ذریعے آپ قرآن کو سمجھیں. یہ تو بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور عربی سیکھنے میں اتنا وقت نہیں لگتا. عربی سیکھنے کے لیے آپ 4-5 مہینے میں یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے میں آپ آسانی سے عربی سیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس پر میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا جس میں ایک خاص چینل ہے، اس کا میں آپ کو مکمل تعارف کراؤں گا، ان کو کورس بتاؤں گا جو آپ کر سکتے ہیں عربی سیکھنے کے لیے. تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو وہ ویڈیو مل جائے. اچھا، تو دوسرا کون سا طریقہ ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں خود عربی نہیں آتی مگر جو لوگ عربی جانتے ہیں اس سے سیکھیں. ابھی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ علماء کے پاس جائیں، ان کو بولے ہمیں قرآن کا ترجمہ بتاؤ، ہمیں قرآن سکھاؤ. مگر اس سے بہتر طریقہ آپ قرآن کا ایک ترجمہ لیں جو آپ کو ضرورت ہو، صرف ترجمہ، اور اس ترجمہ کو پڑھنا شروع کریں. جدھر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جدھر آپ کا کوئی سوال، کوئی چیز، کوئی اعتراض، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے، اس پر نشان لگا لیں. رکنا ادھر نہیں ہے، قرآن کو پڑھتے جائے. جو اعتراض آپ کا مٹ جائے اس کو کاٹ دیں. جو اعتراض قرآن کے بعد بھی باقی رہے تو آپ اپنے قریب اہل علم سے رجوع کریں. ابھی تو نیٹ کا زمانہ ہے، آپ نیٹ پر بھی اس سوال کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ قرآن کا آسانی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. قرآن کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، خاص طور پہ عام بندے کے لیے. ہاں، جو بڑے لیول کا سمجھنا ہے اس کے لیے تو 10-15 سال یا اس سے بھی زیادہ کا عرصہ لگ جاتا ہے. مگر میں عام سب بندے کے سمجھنے کی بات کر رہا ہوں جو ہر انسان پر لازمی قرار دیا گیا. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنا دوست بنانا، قرآن کو اپنے دکھ درد بتانا، قرآن سے سکون پانا، اس کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے. آخری بات، قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں شفا ہے. شفا کس چیز کی ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. قرآن دم درود، تعویذوں، گنڈوں کے لیے نہیں آیا ہے. میں مانتا ہوں کہ کچھ علماء کا موقف ہے قرآن کے ذریعے وہ دم وغیرہ کرتے ہیں، اور اس کو میں غلط نہیں سمجھتا. مگر میں بات جو کہہ رہا ہوں کہ اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ جو دلوں کی بیماری ہے، سینوں کی بیماری ہے، اس کے لیے ہے. عربی میں یہ خاص اصطلاح ہے. سینوں کی بیماریاں بغض، کینے، حسد، ڈپریشن، تنگی، ہر وقت انسان تنگ رہتے ہیں، پریشانی، یہ ان بیماریوں کو کہا جاتا ہے لما فی الصدور. دنیا کی بڑی بیماریوں میں
پریشانی، بے خوابی، تنگی، تنہائی، یہ بیماری ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ تعلق بناتا ہے، ایک زندہ کتاب کے طور پہ اس کو سمجھتا ہے، اپنے دکھ درد کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یقین جانیں اس کو سکون، اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ اور قرآن انہی بیماریوں کا علاج ہے۔ غیبت، جھوٹ، برائی، تنگی، ان سب بیماریوں کا علاج قرآن میں رکھا ہوا ہے، اگر آپ اس پر غور و فکر کریں گے۔ آخر میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ قرآن سے دوری کریں گے تو میرا تجربہ ہے، زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اللہ کی طرف، قرآن کی طرف آپ آنا شروع کریں، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، ساری زندگی آپ کی سکون سے بن جائے گی۔ تو قرآن پر سمجھیں، قرآن کو غور و فکر کریں، اور آج سے قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ اب بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، عام مسلمان ہے، جو بھی ہیں، کسی ترجمے کو جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کو اٹھا کے پڑھنا شروع کریں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی عالم ہو اس کا ترجمہ سننا شروع کریں، قرآن کو سمجھنا شروع کریں۔ جدھر آپ کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال سے ڈر کے قرآن کے ترجمے کو نہ روکیں، قرآن کو سمجھنے کو نہ روکیں، بلکہ اس کے سمجھنے کو جاری رکھیں، اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے زندگی کا ایک خاص جز بنا دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور بہتر ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔